اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے کے سبق نمبر 52 میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سبق میں کہ جو حروف لکھے ہوئے ہمیں نظر تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا ان کو، وہ موسٹلی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، جسٹ ایک جلدی سے ہم اوور ویو دیکھ لیتے ہیں۔ جب بھی زبر، زیر اور پیش کے بعد سکون آئے تو بیچ کے حروف ہم نہیں پڑھتے۔ جو ایگزامپل کچھ آپ کے سامنے ریڈ کلر سے وہ ہائی لائٹ بھی ہوئے ہیں، آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ نو سائن نو ساؤنڈ۔ جب کسی حرف کے اوپر کوئی سائن نہیں ہوگا تو اس کی ساؤنڈ بھی نہیں ہوگی۔ جیسے فَالْيَوْمَ، اب یہاں پر الف کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں ہے تو اس کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ یہ رول ویسے تو ہمیں پتہ ہی ہے لیکن یہ موسٹلی ان کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے جو جن کو بالکل بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا اور ظاہر ہے وہ کورس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے وَالْقَمَرَ، وا کے بعد جو الف آ رہا ہے اس پہ کوئی سائن نہیں ہے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، نو سائن نو ساؤنڈ۔ وَالشَّمْسَ، ادھر الف اور لام کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے تو نو سائن نو ساؤنڈ۔ اور ویسے بھی ہمیں یہ رول تو پتہ ہے نا کہ جب تشدید ہو تو ہم پیچھے جو سائن والا حرف ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، لیکن یہ سمپل سا رول ہے کہ نو سائن نو ساؤنڈ۔ پھر ہے فی الارض، اب یہاں پر یا اور الف پر کوئی سائن نہیں ہے تو ان کی آواز بھی نہیں ہوگی۔ علی اللہ، یا اور الف یہاں پر ان پہ کوئی سائن نہیں ہے، ان کی ساؤنڈ بھی نہیں ہوگی۔ الی الذین، یا الف کوئی سائن نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ پھر جب الف پر اکثر مصحف میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ الف کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم نہیں پڑھتے، جیسے افا ان، یہ ریڈ کلر سے ہائی لائٹڈ ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ لِشَيْءٍ ثَمُودَ، انا، اچھا یہاں انا میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا چیز ہے؟ الف مد آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن انا کچھ آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا نا نون ساکنہ میں کچھ 4 ورڈز ہیں جن میں وہ رول اپلائی نہیں ہوتا، تو انا ایک ایسا ورڈ ہے جس میں الف مدہ کا رول اپلائی نہیں ہوتا، اس کو ہم انا پڑھیں گے، انا کر کے نہیں پڑھیں گے، مد نہیں کریں گے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ یاد رکھ لیں، چھوٹا سا انا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم نہیں پڑھیں گے، خاص طور پہ سورہ کافرون میں یہ آتا ہے تو وہاں پہ ہم مدہ نہیں کریں گے۔ انا لفظ جہاں پہ بھی آئے گا قرآن میں وہاں پہ مد نہیں ہوگی، یہ مطلب الف نہیں پڑھی جا رہی، ٹھیک ہے؟ یہ صرف الف کے اوپر حمزہ ہے اور پھر نون کے اوپر زبر ہے اور آگے الف جو ہے یہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کے بعد واو یا کو مت پڑھیے، ہندو پاک کے پرنٹس میں اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، جیسے یہ ہم سب کو پتا ہے موسیٰ، یہاں پہ جو یا ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ عیسیٰ، اس میں بھی یا کو ہم نہیں پڑھتے۔ الصلاۃ، اس میں ہم واو کو نہیں پڑھیں گے، نو سائن نو ساؤنڈ۔ الزکاۃ، یہاں پہ بھی نو سائن نو ساؤنڈ، بس آپ یہ چھوٹا سا رول ذہن میں رکھیں، نو سائن نو ساؤنڈ۔ یہ جو آج کا پورا یہ سبق ہے نا اس میں شارٹ فارم اس کی یہی ہے کہ حرکت نہیں تو آواز نہیں، نو سائن نو ساؤنڈ۔ اولئک، یہاں پر واو جو ہے اولئک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ واو مد نہیں ہو رہی یہاں پہ، واو جسٹ یہ عربک رائٹنگ سٹائل ہے تو بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نو سائن نو ساؤنڈ۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، یہاں پہ 2 واو اور 2 الف، ان دونوں کی ساؤنڈ نہیں ہوگی، نو سائن نو ساؤنڈ۔ جی اب آپ لوگوں نے اس کا آنسر کرنا ہے۔ جب ڈیش پر
گول دائرہ ہو تو اسے نہیں پڑھیں گے. کس کو نہیں پڑھیں گے؟ آپ کو آپشنز دی ہوئی ہیں. اے آپشن ہے یا اگر لکھا ہو یا پہ گول دائرہ ہو تو اسے نہیں پڑھیں گے, یا پھر الف کے اوپر گول دائرہ ہو تو اسے نہیں پڑھیں گے, یا پھر واو کے اوپر. جی کون آنسر کرے گا؟ جی سسٹر سونیا. میم جی جی سسٹر سونیا آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے سب سے پہلے, بتائیے. اوکے, دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے کہ نہیں. بالکل ٹھیک, ویری گڈ. اچھا نیکسٹ ہے لفظ عیسیٰ میں کون سے حرف کو نہیں پڑھا جائے گا؟ بتائیے. اے آپشن میں ہے عین کو, بی میں ہے آخری والی یا کو, سی ہے عین کے بعد والی یا کو. کس کو نہیں پڑھا جائے گا؟ جی بتائیے. میم میں بتاؤں. آخری والی یا کو. گڈ گڈ, آخری والی یا کو. بالکل ٹھیک, آخری والی یا. الحمدللہ. یہ کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ یس میم. اوکے نیکسٹ سلائڈ پہ ہم چلتے ہیں. آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ کو سلائڈ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 53 سلائڈ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں میم. سلائڈ نمبر 53 نظر نہیں آ رہی؟ اب آئیے. جی اب آ گئے. یس. اوکے جزاک اللہ. آج ہم سبق نمبر 53 میں ہم دیکھیں گے جو وقف کے قاعدے کیا ہیں. وقف یہاں یعنی تلاوت کے دوران رکنے کے قاعدے کیا ہیں. پہلا قاعدہ ہے آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے, یعنی یہ جتنی بھی نیچے آپ کو حالتیں دی گئی ہیں, زبر, زیر, پیش, کھڑی زیر, الٹا پیش, دو زیر, دو پیش یعنی تنوین. اس تنوین میں ڈبل زبر نہیں ہے, ٹھیک ہے. صرف یہ والے جو سائن ہیں ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں, اگر یہ آخری حرف پر آ رہے ہیں تو اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہی ہے یہ آلریڈی, لیکن پھر بھی ایک رول ہم اوور ویو کر لیتے ہیں. مثالیں ہیں زبر, زیر یا پیش کی مثال ہم پہلے دیکھتے ہیں. لفظ ہے شکر, ٹھیک ہے. اس کو ہم اگر آیت ختم ہو رہی ہے یا اس پہ ہم نے رکنا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے شکر شکر والعصر. اور اگر ہم سٹاپ کر رہے ہیں, وقف کر رہے ہیں, تو کیا پڑھیں گے؟ والعصر والعصر والفتح. اس پہ اگر ہم رک رہے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ والفتح. ہاں جو ہے وہ پرومیننٹ ہوگا, ٹھیک ہے. یہ آلریڈی آپ لوگوں کو باتیں پتہ ہی ہیں. پھر مثالیں لیتے ہیں کھڑی زیر اور الٹا پیش کی. اس کو بھی جب ہم سٹاپ کریں گے تو ہم ساکن کر دیں گے, جیسے ربی ہی. یہاں پہ کھڑی زیر کو آپ کو پتا ہے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرتے ہیں, لیکن اگر ہم رک رہے ہیں تو ہا کو ساکن کر دیں گے. ربی ربی, ہا کی آواز پرومیننٹ ہونی چاہیے. لہو, اس کو ویسے ہم پڑھیں گے تو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے, لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو پھر اس پہ سٹاپ کریں گے, جیسے لہ, لیکن آواز ہا کی پرومیننٹ ہونی چاہیے. لہ. 2 زیر یا 2 پیش کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں. اس کو بھی جب ہم سٹاپ کر رہے ہوتے ہیں تو 2 زیر 2 پیش کو ہم نہیں پڑھتے, ساکن کر دیتے ہیں. بِنَہَرٍ, یہ پڑھا جائے گا بِنَہَر بِنَہَر. را آپ کو پتا ہے اگر ساکن کریں گے تو ہم پچھلے والے حرف کو دیکھیں گے, اگر اس پہ زبر یا پیش ہوگا تو را موٹا پڑا جائے گا, اگر زیر ہوگا تو باریک. بشرن, اگر ساکن کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا, اس کے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے, را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. بشر بشر.
قاعدہ نمبر 2، آخر میں اگر کھڑا زبر ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر آخر میں کھڑا زبر ہو تو اس کو ویسے ہی پڑھیں گے، اس کو ہم ساکن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے طہ، طہ، اس کو اسی طرح سیم پڑھیں گے، کھڑی زبر جو ہے یہ ساکن نہیں ہوتی۔ والضحى، والضحى، اور اگر آخر میں ڈبل زبر ہو، ٹھیک ہے، اگر آخر میں ڈبل زبر ہو تو قاعدہ کیا ہوگا؟ ایک زبر گر جائے گی، اور جب ایک زبر گرتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مد آ جاتا ہے، الف مد آ جاتا ہے، وہ اس طرح سے ہوگا۔ اگزامپل دیکھتے ہیں، توابن، تو اس کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ ایک زبر گر جائے گی تو دیکھیں اس میں، اس والے لیٹر میں یہ آٹومیٹیکلی الف مدہ بن گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے الف مدہ ہے تو اس کو ہم مد کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے۔ توابا، ایک دفعہ پھر دیکھیں، میں پڑھتی ہوں دونوں کو اکٹھا، توابن، توابا، نیکسٹ ہدن۔ اب اگر اس کی ایک زیر ہم گرائیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی کھڑی زبر بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہدا، ہدا، ماءً۔ اگر اس کی ایک زیر گرائیں گے تو بھی کیا ہوگا؟ ایک زیر رہ جائے گا اور آگے الف آ جاتا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ماء، ماء۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، کھڑی زیر، الٹا پیش، 2 زیر یا 2 پیش ہوگا تو ان کو ہم ساکن کر دیں گے، لیکن اگر کھڑی زبر ہوگا تو اس کو اسی طرح اسٹریچ کریں گے 2 کاؤنٹس، اور اگر 2 زبر ہوگا تو ایک زبر ہم گرائیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ الف مدہ میں چینج ہو جائے گی، اس کو بھی ہم 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے۔ قاعدہ نمبر 4 ہے کہ اگر آخری حرف پر تشدید ہو تو تشدید کے ساتھ رکیے، اس کی حرکت نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے المستقر، تو ہم کیا کریں گے؟ المستقر، ٹھیک ہے؟ را موٹا ہو جائے گا، پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے، السامری، السامری۔ اگر آخری حرف پر میم یا نون ہو اور اس پر تشدید بھی ہو تو غنہ کرتے ہوئے رکیں گے، جیسے الغمی، الغم، جانن۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مد کے بعد اگر تشدید ہے تو 6 کاؤنٹ اسٹریچ کرتے ہیں، تو اب یہاں پر ہم 6 کاؤنٹ اسٹریچ بھی کریں گے، ساتھ غنہ بھی کریں گے جب ہم سٹاپ کریں گے، جان، جان۔ اگر آخر میں کلکلے والا کوئی حرف ہوگا، کلکلے والے حرف آپ کو پتہ ہے نا، قاف، طا، با، جیم، دال، اگر ان میں سے کوئی بھی ہو اور اس پر پھر تشدید بھی لگی ہو تو سب سے اسٹرانگ کلکلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سختی کے ساتھ کلکلا کرتے ہوئے رکیں گے تاکہ سننے والے کو سمجھ آ سکے، جیسے بالحق، اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ بالحق، سب سے اسٹرانگ کلکلا ہوتا ہے تشدید والا، ٹھیک ہے؟ اگر تشدید ہے اور ہم سٹاپ کر رہے ہیں تو سب سے اسٹرانگ کلکلا ہوگا، فی الحج، فی الحج، وتب، وتب۔ جی، اب آپ لوگوں میں سے آنسر کرنا ہے، جب کسی لفظ کے آخر میں زبر، زیر یا پیش ہو اور اس پہ رکنا ہو تو کیا کریں گے؟ جی کون بتائے گا؟ اس کو ساکن کر کے پڑھے گے۔ جی بالکل ٹھیک، آگے دیکھتے ہیں۔
جب کسی لفظ کے آخر میں کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو رکنے کی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ سکون کرے گے. گڈ. جی اس میں کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑے سے رولز ایسے ہیں نا جو ہم مکس اپ کرتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتی ہوں آپ لوگ ذرا ریپیٹ کر لیں ایک دفعہ. کون کون کرے گا؟ آپ میں سے کوئی ریپیٹ کرنا چاہے گا؟ جی سسٹر سونیا آپ کریے. سسٹر سونیا میں مائک میوٹ کر رہی ہوں، آپ بولتی جائیے گا کیونکہ میرے بیک گراؤنڈ میں نا آج کافی شور ہے. قاعدہ نمبر 1، آخری حرف کو ساکن پڑھیے نیچے دی گئی حالتوں میں. زبر زیر یا پیش ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، تو ہم ان کا جو آخری حرف ہے وہ سکون میں پڑھیں گے، سکون کی حالت میں پڑھیں گے. جیسے ہے شاکرا، تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے شکر. والعصر، والعصر، والفتح، والفتح. اگر کھڑا زیر ہو اور الٹا پیش ہو تب بھی ہم سکون کی حالت میں پڑھیں گے، جیسے ربی ہی، ربی، لہو، لہ، لہو، لہ. اگر دو زیر ہیں اور یا پھر دو پیش ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے آخری حرف کو دیکھنا ہے، اس پہ سکون پیدا کر دینا ہے. جیسے بینا، بینا ہرن، بینا ہرن، بینا ہر، باشرن، بشر. قاعدہ نمبر 2، اگر آخر میں کھڑا زبر ہو تو وہ ویسے ہی پڑھیے جیسے زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، کھڑا پیش ہے، دو زیر ہے یا دو پیش ہے، تو ہم نے اس کو کھڑی زبر جتنا ہی پڑھنا ہے. نہیں نہیں سسٹر سونیا، صرف کھڑا زبر، باقی سب کو تو ہم ساکن کریں گے نا. یہ دیکھیں باقی سب مدھم ہے، صرف ہائی لائٹڈ جو ہے وہ کھڑا زبر ہے. صرف اس کا جی رول جی آپ نے بتانا ہے. باقی سب کو ہم ساکن کریں گے، اس کو ہم ایز اٹ از پڑھیں گے، کھڑے زبر کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. جی. جی ان مثالوں میں الف مد کرتے ہوئے رکیے. تو 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 والضحى، والضحى. قاعدہ نمبر 3، اگر آخر لفظ دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اس کو الف مد کی طرح ہی پڑھیں گے. جیسے دو مد ہے تو اس کا ایک زبر گرا دیں گے اور باقی الف مد باقی رہ جائے گا. جیسے توابن، تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے الف مد کی طرح توابا. ہدن، ہدا، ماء، ماء. اگر آخری حرف زبر زیر پیش، کھڑی زیر یا الٹا پیش یا دو زیر یا دو پیش ہو تو ہم اس کو سکون کی حالت میں پڑھیں گے. اگر آخری حرف پر کھڑا زبر ہے تو کھڑے زبر کو پڑھیں گے لیکن باقی کو نہیں پڑھیں گے. اور اسی طرح اگر دو زبر دو پیش دو زبر آ رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دو زبر میں سے ایک زبر کو گرا دینا ہے، باقی پیچھے رہ جائے گا الف مد، تو اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. اگر آخری حرف پر تشدید ہو تو تشدید کے ساتھ رکیے اور اس کی حرکت مت پڑھیے. جیسے ہے المستقر، المستقر ہوں، تو حرکت ہم نے گرا دینی ہے، پیش کو گرا دینا ہے اور شد کو باقی رہ دینا ہے. المستقر، السامری،
السامرین. اگر آخری حرف پر میم یا نون ہو اور ان پر تشدید ہو تو گنہ کرتے ہوئے رکیے، جیسے الغمی، الغم، جانن، جان. اگر آخر میں قلقلہ والے حروف آئیں جیسے قاف، طا، با، جیم، دال ہو اور ان پر تشدید ہو تو سختی کے ساتھ قلقلہ کرتے ہوئے رکیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے. بالحق، بالحق، فی الحج، فی الحج، وتب، وتب. جزاک اللہ خیر سسٹر سونیا، بہت اچھا آپ نے سمجھایا ہے. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے ہمارا سبق بس اتنا ہی ہوگا. اوکے، کسی کا کوئی کوشچن نہیں، پھر ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.